بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سورہ فاتحہ کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. سنیں. ایسا نماز میں اکثر ہر نماز میں سورہ فاتحہ لگتا ہی، اور بھی جو سورات نماز میں آتے اس کو بھی انشاءاللہ آگے ترجمہ لاؤں گا، اور صحیح بخاری شریف کی کچھ حدیثیں جو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے لے کے آؤں گا. تو ابھی سورہ فاتحہ کی ترجمہ سنیں تاکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ تو ہمیں اس کا احساس تو پتہ تو چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور رب کا ارشاد کیا ہے اس سورہ میں ہمارے لیے. تو الحمدللہ رب العالمین، اب رب کی تعریف ہو رہی ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کون؟ رب العالمین، تو تمام عالمین کی پرورش کرنے والا، تمام عالم کی جو پرورش کرتا ہے. عالمین مانے دنیا میں، سمندر میں، پہاڑ پروت جو کچھ ہم دیکھتے وہ اور جو نہیں دیکھ پاتے وہ، اس کے لیے عالمین مانے تمام عالمین کی سب کچھ، سب کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے. الحمدللہ سورہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ، ام القرآن سورہ فاتحہ. تو اس کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کو سجاوار ہے. سب کچھ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریف کی اصل حقدار رب ہے. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے اس پہ غور کرتے ہیں. جیسا آپ کہیں گھومنے جاتے، گارڈن میں بہت خوبصورت پھول، یا کوئی پہاڑ میں بہت خوبصورت وادیاں، ہم نے دیکھا کیا خوبصورت پہاڑ ہے. تو یہ خوبصورت پہاڑ جو آپ نے کہا، اپنے پہاڑ کی تعریف کی، لیکن حقیقت میں اس کی اصل حقدار کون ہے؟ حقیقت میں اس کی اصل حقدار وہ رب ہے، وہ خالق ہے جس نے اس خوبصورت پہاڑ کو بنایا ہے. ہم نے خوبصورت پھول دیکھا، پھول کی تعریف کی، ماشاءاللہ کیا خوبصورت پھول ہے. تو ہم نے پھول کی تعریف کی. پھول کی تعریف کی اصل حقدار کون ہے؟ رب ہے. جس رب نے اس پھول کو الگ الگ رنگوں سے سجایا ہے، الگ الگ رنگ دیے، الگ الگ خوشبو دیے، الگ الگ صورت میں جو بنایا ہے، وہ اصل حقدار رب ہے. جیسا آپ سمندر میں جاتے یا سمندر کا ڈسکوری کا دیکھتے، سمندر کے بہت سارے نیچے گہرائیوں میں بہت سارے ایسی مچھلیاں، بہت سارے ایسی جانور، بہت سارے ایسی جاندار ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی خوبصورت پہاڑ جیسا، جھیل، کھائی ایسا نظر آتے ہیں سمندر کے نیچے. تو اس کی دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے، تعریف کرتے ہیں. اس کے اصل حقدار کون ہے؟ رب ہے. وہ خالق ہے جس نے اسے بنایا ہے. آج کے دور پہ سمپل سی سب سے سمجھنے والی ایک بہت بات ہے، حیران کر دینے والا، جیسا اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی. تو اسے دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، کیا ہی کمال کا کام کرتا ہے وہ. لیکن اس سے حقدار کون ہے اصل؟ وہ رب ہے. جس رب نے انسان کے اندر وہ صلاحیت ڈالا ہے، انسان کے اندر سمجھ دی، انسان کی وہ قوت دیا، جس نے وہ اے آئی کو تخلیق کیا، اے آئی کو بنایا، اے آئی کی ایجاد کیا جس نے. قرآن کی دعویٰ غلط ہے؟ کہیں بھی غلط نہیں ہے. قرآن کی دعویٰ غلط ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی ایک ایک الفاظ بالکل برحق ہے. قرآن میں سب سے پہلے رب نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ کے بعد ہی سب سے پہلے کیا؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کلام میں خدا ہے، یہ اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی، تو رب نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. یہ رب فرما رہے. اللہ کون؟ رب العالمین، تمام عالمین کی جو خالق ہے، پرورش کرنے والا.
الرحمن الرحیم، اور بڑا نہایت رحم والا، بڑا کرپیا دیالو ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں ڈرانے والی بات ہے، مالک یوم الدین یعنی روز جزا، قیامت کا دین، بڑا دین، انصاف کا دین۔ بڑا دن اس کے لیے کہ 50,000 سال کا ایک دن، روز جزا یعنی جس دن آپ کی سارا زندگی کا کہ جو بھی آپ نے عمل کیا، جو بھی آپ کی کرتوت ہے، آپ نے اچھا کیا برا کیا، جو بھی آپ کا زندگی میں آپ نے کیا، وہ بدلہ اس دن دیا جائے گا۔ روز جزا کا مالک، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس سے؟ بندہ رب سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر مستقیم، جیسا یقیمون الصلاۃ، قائم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ کچھ مفسرین کرام نے لکھا، ترجمہ کی کہ سیدھا راستہ دکھا، کچھ مفسرین کرام نے ترجمہ کی سیدھا راستہ چلا۔ چلا دکھا اپنی جگہ، کب تک چلا کوئی گارنٹی نہیں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں دکھا گارنٹی نہیں، اب دکھا دیا، میں جاؤں نہیں جاؤں وہ میری مرضی، لیکن مستقیم، یہ دعا ہو رہی ہے، اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستے پر ثابت قدم رکھ آخری سانس تک، اس میں ایک گارنٹی ہے آخری سانس تک، اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پہ، جن لوگوں کے راستے پہ چلنے پر تو نے انعام رکھی، نعمتیں رکھی، یعنی جنت کی بشارت ہو رہی ہے، نعمتیں رکھی، انعامات رکھی جن لوگوں کے راستے پہ چلنے پر، یعنی انبیاء کرام، بزرگان دین۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو غضب ہوا، جن لوگوں سے تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو لوگ آگے چل کے گمراہ ہو گئے۔ آمین، قبول فرما۔ یہ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہے۔ اب سوچے، یہ تو میں مفتی علامہ کچھ بھی نہیں ہوں، نارمل انسان ہوں، دیکھے ادھر کتاب رکھا ہوا ہے، بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے اتنا سمجھ آ رہا ہے۔ تو جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین کرام نے جو ترجمہ کیے، تفسیر کی، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں ایک ایک الفاظ کی 10 12 ایک ایک الفاظ کی الگ الگ ترجمہ کی، عربی کی بے شمار، جس ہر علماء نے اپنے حساب سے تفسیر کیے، ترجمہ کیے قرآن کی، جن سے ہر انسان کو اللہ الگ الگ صلاحیت، الگ الگ سمجھ دیتا ہے، الگ الگ دماغ، الگ الگ سوچ۔ تو جو انسان جس طرح کی سمجھ، جس طرح کی سوچ رکھتا ہے، وہ اپنے حساب سے اس نے اپنا دین کی خدمت کیا، اس سے جو ہو سکے۔ لیکن رب کا کلام ہے، رب کا کلام لامحدود ہے، رب بھی لامحدود ہے، رب کا کوئی حد نہیں ہے، رب ہر جگہ، ہر جہاں رب کو آپ بلاؤ وہاں پہ رب مل جائے گا۔ رب کی کلام بھی ایسا ہی لامحدود ہے، آپ اتنا ہی ترجمہ کر کے بولو گے نہیں یہی بس ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، غلط۔ رب کی کلام کی جیسا رب لامحدود ہے، کلام بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی ترجمہ کا انتہا نہیں ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں سورہ الفاتحہ کی اگر تفسیر کروں کا پورا خلاصہ، اس کا بستار کروں، وسلیشن کروں، تو 7 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعویٰ ہے، 7 اونٹوں کے لیے بوجھ بن جائے اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو سوچے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا علم کا یہ عالم، تو مولا کائنات کا علم کا کیا عالم ہوگا، جو حضور فرماتے من کنت مولا، حضور فرماتے اعلیٰ مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے۔ تو مولا علی کا علم کا یہ عالم، تو حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا، سمجھ رہے؟ تو یہ رب کی کلام ہے، لامحدود ہے، کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علماء نے جو ترجمہ کر دیا بس وہی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہر فرقہ، حضور کی ارشاد ہے، یہ فرقہ بنے گا، بے شک بنے گا، حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور رب کی مرضی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے، یا پھر یوں سمجھ لے جو حضور فرماتے وہی رب کی مرضی ہوتا ہے۔ سمندر سوکھ سکتا ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، سورج میں روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند ختم ہو سکتا ہے، حضور کی زبان پاک سے نکلی ہوئی جو الفاظ ہے وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے، حضور نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ حضور نے فرمایا، میرا نام لے کر، یعنی حضور کے نام لے کر جو کسی نے بھی ایک بھی حدیث اگر غلط روایت کر دی حضور کے نام لے کر، تو گویا کہ اس نے جہنم میں اپنے لیے گھر بنوا لیا،
حدیثوں میں آپ لوگ بہت سارے حدیثیں سنتے، اس میں صحیح غلط کیا ہے عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں آتی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضور کی نام لے کر غلط حدیث روایت اگر کوئی کر دے تو گویا کہ اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ حضور کی ارشاد ہے۔ حضور کو یہ بات پہلے سے آگاہ ہو گئی تھی، خبر ہو گئی تھی کہ میری بات لوگ کیا کیا کریں گے۔ لوگوں نے سنا ہوگا منافق حضور کی ساتھ میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے، اور سامنے اسلام کی باتیں کرتے، پیچھے ہٹے تو اسلام کی دشمنی، اسلام کو برباد کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے۔ تو اس کے لیے رب کی کلام میں لامحدود ہے، اور رب بھی لامحدود ہے، تو رب کی کلام بھی لامحدود ہے۔ اس کی ہم یہی سن کے بولے نہیں ہم نے اتنا ہی سن لیا یہی ہو گیا، اس کا بس نہیں ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کہاں سے کہاں تک اس کی ترجمہ تفسیر ہو سکتی ہے۔ ہر انسان اپنے حساب سے کوشش کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی جو ہو سکا آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، تاکہ جو بھائیوں کو یہ سب پتہ نہیں ہے، نماز پڑھتے، سورہ پڑھتے، تلاوت کرتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو پڑھ رہے اس کا مطلب کیا ہے، تو آئندہ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرا ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، بہت بزی تھا، کچھ ٹینشن تھی، کچھ پرابلم تھا، بزی تھا، اس کے لیے ویڈیو نہیں بنا پڑتا۔ انشاءاللہ ابھی ویڈیو آئے گا، اس میں پہلے سے بھی بہت ساری لانگ ویڈیو، اچھی اچھی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور شارٹ ویڈیو بھی ہے وہ بھی جا کے دیکھیں، اس میں بہت کچھ ویڈیو میں ہے، جا کے دیکھیں آپ، سب اسلامی ویڈیو ہے۔ چلیے ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اور آخرت کی، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی عطا فرمائے۔ جو بھائی کہیں تکلیف پریشانی میں، پروردگار سب کی مدد فرمائے۔ جو بیمار ہے مولا کریم سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے پروردگار سب کی پریشانی دور فرمائے۔ وہ جو بے روزگار ہے پروردگار غائب سے روزی عطا فرمائے، اور جو کاروبار میں مولا اپنی حبیب کے آل کے صدقے میں سبھی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ جن کی والدین باحیات ہے پروردگار اولادوں کو ماں باپ کی خدمت گزار فرمانبردار بنائے، اور جن کی والدین دنیا میں نہیں ہے، کوشش کر چکے، پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔